الحمد لله الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العالمین جل شانہ وَأَمَّا نَوَالُ حمد حمد و ثنا تعریف و تصیف تو بار نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محبوب خدا حبیب کبریا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے بلند و بالا بارگاہ بیکس پناہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عرض کرن تو بعد
انتہائی واجب احترام ذویل احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محتشم، محرم الحرام دا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے دی 10 تاریخ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دی شہادت ہوئی۔ اس سے حوالے پچھلے جمعہ المبارک پہ میں گفتگو عرض کر رہا سا اور اس جمعے تے بھی اس سے حوالے جتھے گل چھوڑی اتھو اگے شروع کرنے دی کوشش کرا اللہ رب العزت میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا کہ وہ لوگ جڑے اللہ دے راستے دے اندر شہید ہو گئے، جڑے اللہ دے راستے دے اندر قتل ہو گئے، فرمایا کہ انہاں نوں مردہ نہ کہو، انہاں نوں مردہ نہ کہو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا بل احیاء، او تے زندہ نے۔ یا اللہ کیوں زندہ نے؟ جڑا مر گیا یا قتل ہو گیا، مارا گیا، یا اللہ وہ تے ختم ہو گیا، او ہن مردہ ہے اور تو فرمانا ہے کہ انہاں نوں مردہ نہ کرو بل احیاء۔ اے اللہ تو فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ نے، یا اللہ کیوں زندہ نے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا کہ وہ ایویں زندہ نے کہ انہاں دی زندگی تیری سمجھ وچ آن والی نہیں، تیرے شعور کے اندر، تیرے ادراک کے اندر، فرمایا انہاں دی زندگی نہیں آ سکی۔ اچھا عرض کی باری جیڑا زندہ ہوئے انہوں کھانے پینے دی ضرورت ہوندی ہے، انہوں کھانے پینے دی ضرورت ہوندی ہے، کہ تو شہید جیڑے تیرے راستے دے اندر شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، انہاں دے بارے فرمانا کہ زندہ نے، اگر زندہ نے تو پھر انہاں دے کھانے پینے دا کی انتظام ہے، کی اہتمام ہے؟ اللہ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا کہ یہ لوگ زندہ نے اور اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے وچوں انہاں نوں رزق بھی عطا کردا ہے۔ فرمایا تسی دنیا دے اندر رہندے ہو، زندہ رہندے ہو، تانوں رزق دی ضرورت ہوندی ہے، کھانے پینے دی ضرورت ہوندی ہے۔ فرمایا شہید بھی زندہ نے لیکن وہ زمین دے اوپر زندہ نہیں، اور میری بارگاہ کے اندر زندہ نے، انہاں دی زندگی دی سمجھ تانوں نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ انہاں دی زندگی تسی نہیں سمجھ سکتے ہو کہ انہاں نوں رزق بھی میں اپنی بارگاہ دے وچوں دینا، انہاں دے رزق نوں بھی تسی نہیں سمجھ سکتے۔ جیڑا رب تانوں مینوں رزق دیندا ہے، اس شہید نوں رزق نہیں دے گا جیڑا او دے راہ تے جن نے اپنی جان قربان کر دتی۔ جیڑا رب پتھراں دے اندر کیڑیاں نوں رزق دیندا ہے، اور رب شہداء نوں رزق نہیں عطا کردا۔ جیڑا رب کافراں نوں، بت پرستاں نوں، مشرکین نوں رزق عطا کردا ہے، کیا او رب اپنی راہ دے اندر شہید ہونے والے نوں رزق نہیں عطا کردا؟ عطا کردا ہے، لیکن انہاں دی زندگی، انہاں دا رزق ساڈے فہم و ادراک دے اندر آنے والا نہیں، ساڈے عقل اور ساڈے شعور دے اندر آن والا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
آپ شہید ہوئے آپ دی شہادت نو جیڑی شہرت ملی ہے اور بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول نے مطلوب رسول نے دعائے رسول نے حضرت عمر تو حضور نے خود منگے ہیں شہید ہوئے لیکن جیڑی شہرت شہادت حسین نو ملی اے شہرت شہادت عمر نو نہیں ملی حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوئے اور آپ رسول اللہ علیہ السلام دے داماد نے حضور علیہ السلام دی ایک بیٹی حضرت عثمان غنی دے نکاح دے اندر انہاں دا وصال ہو گیا حضور نے دوسری بیٹی دا نکاح حضرت عثمان دے نال کر دیا یکے بعد دیگر دو مرتبہ حضور دے داماد بنن والے حضرت عثمان نے اور آسمانہ دے اندر بھی حضرت عثمان نو حدیث پاک دے اندر آندا ذوالنورین کہہ کے فرشتے پکار دے نے ذوالنورین دا مطلب ہوتا ہے دو نوراں والا اتنا مقام و مرتبہ اور آپ شہید ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ دے رفقاء دے واسطے 3 دن تک پانی بند رہا کتنے دن بند رہا 3 دن پانی بند رہا اور حضرت عثمان غنی نے جدہ دے اتے 40 دن پانی بند رہا کتنے دن پانی بند رہا 40 دن اور مسلمانہ دے واسطے پانی دا انتظام کرنے والے حضرت عثمان نے ایک یہودی نے کنواں خریدیا اس یہودی نے کہا کہ میں بیچنا لیکن ادھو آدھ ہوئے گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سودا منظور ہے ادھے خود کی قیمت ادا ہوگی یہودی نے کہا کہ ہون ادھو آدھ کرنا کیویں ہے آپ نے فرمایا ایسا طریقہ ہے ایک دن ملکیت تیری ہوئے گی دوسرے دن ملکیت میری ہوئے گی جڑے دن حضرت عثمان غنی دی ملکیت ہونی اپنے آنے بیگانے آنے پانی فری بھر کے لے جانا جدو یہودی دی ملکیت دا دن آنا ادو کسی یہودی بھی پانی بھرن آنا ہے تو انہیں بھی پیسے دے کے قیمت دے کے پانی بھر کے لے جانے وقت تو آ گیا کہ یہودی دا جدو ملکیت دا دن ہونا کسی نے پانی بھرن نہیں آنا وہ دا کاروبار بند ہو گیا تے کہن لگ گیا کہ عثمان باقی جڑا ادھا کو ہے وہ بھی تو خرید لا حضرت عثمان غنی نے سارا خرید لیا اور خرید کے مسلمانوں کے واسطے وقف کر دیتا اللہ دی عزت کی قسم آج بھی لوگ مدینہ منورہ دے اندر اس سے کنویں تو پانی بھر کے پین واسطے اپنے گھراں دے وچ لے کے جاتے آج بھی اس کنویں دے اندر پانی موجود ہے لوگ بھر کے لے جاتے ہیں مدینہ منورہ دے اندر موجود ہے پانی دا انتظام کرنے والے عثمان غنی نے مسلمانوں کے واسطے لیکن حالت کی اپنے اوپر 40 دن پانی بند رہا 40 دن پانی بند رہنے تو بعد آپ شہید ہو گئے کوئی شہید ہویا جدو اس دے خون دا قطرہ زمین سے ڈگیا کسے شہید دے خون دا قطرہ اس دے باپ دے دامن دے اندر ڈگیا کسے شہید دے خون دا قطرہ ماں دے دامن دے اندر ڈگیا لیکن عثمان غنی او شہید نے جنہ دے خون دا قطرہ بھی ڈگیا تھی اللہ دی پاک کلام قرآن مجید دے اس تے ڈگیا کسے دی شہادت کی گواہی زمین کربلا دے گی کسے دی شہادت کی گواہی زمین بدر دے گی کسے دی شہادت کی گواہی زمین حنین میدان احد میدان تبوک دے گا لیکن عثمان غنی دی شہادت کی گواہی قیامت الدن اللہ دا قرآن پیش کرے گا لیکن او شہرت جیڑی شہادت حسین نو ملی او شہرت حضرت عثمان غنی دی شہادت نو نہیں ملی مولا علی شیر خدا نے اور شہید ہوئے میدان شہید ہوئے اللہ دے گھر دے اندر مسجد دے اندر شہید ہوئے نماز دی حالت دے اندر دشمن نے حملہ کیتا لیکن جیڑی شہرت شہادت حسین نو ملی ہے او شہرت مولا علی کرم اللہ تعالی واجہ الکریم دی شہادت نو نہیں ملی میں بڑا سوچیا بڑا پرکھیا دیکھیا بڑا مطالعہ کیتا
اور بھی بڑے بڑے شہداء ہیں. حضرت عمار بن یاسر کو بڑی بے دردی کے نال شہید کیتا گیا. حضرت سمیہ حضرت عمار دی والدہ حضرت سمیہ اسلام دی پہلی شہیدہ ہے. بڑی بے دردی اور بے رحمی کے نال شہید کیتا گیا. لیکن کسی بھی شہید نو وہ شہرت نہیں ملی جیڑی شہرت امام حسین دی ذات گرامی نو. وجہ کی ہے؟ بڑا سوچیا مطالعہ کیتا پڑھا نتیجہ کی نکلا اے نکلیا حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں. حسین میرے وچوں ہے اور میں حسین وچوں ہاں. ایک دن میرے مصطفیٰ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے دعا کی تھی اور دعا کی عرض کی تھی باری الہ شہید دا بڑا درجہ ہوندا ہے. شہید دا بڑا درجہ ہوندا ہے. شہید دا بڑا مقام اور شہید دی بڑی فضیلت ہوندی ہے. اے اللہ میں محمد عربی تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنا کہ مینوں بھی شہادت نصیب فرما. مینوں بھی شہادت عطا فرما. ان حضور دی بارگاہ دے وچوں دعا نکلے. کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہ ہو؟ بھی جدا بولنا ہی رب دا بولدا ہے. سنو یار قرآن اللہ نے کنے سونے لفظاں دے اندر میرے مصطفیٰ دی پاک زبان دا ذکر فرمایا ہے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی
شہید ہوئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرے وچوے میں حسین وچوا، حسین میرے تو جدا نہیں، میں حسین تو جدا نہیں۔ فرمایا جنہیں مینوں ویکھنا حسین نوں ویکھ لو، جنہیں حسین نوں ویکھنا ہے میں محمد عربی نوں ویکھ لو۔ حضرت امام حسین شہید ہوئے، میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے، آواز آئی حسین جی مولا حکم ہوئے۔ فرمایا اج میدان کربلا کے اندر تسا شہید ہوئے ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں۔ فرمایا حسین حقیقت دے اندر اے شہادت تیری نہیں، حقیقت دے اندر شہادت محمد عربی دی ہوئی۔ حقیقت ظاہری طور تے شہادت امام حسین دی ہوئی، فرمایا حقیقت دے اندر شہادت محمد مصطفیٰ دی ہوئی ہے۔ تے پھر حسین پاک دی شہادت کو شہرت ملنی سی یا نہیں ملنی سی؟ بولو نا بولو نا بولو نا، شہرت ملنی سی ہے مجھے۔ کون آقا حسین میدان کربلا کے اندر شہید ہو گئے، اثر دا ویلا وقت دا پہیا چلدا جا رہا ہے، وقت دی سوئی گھوم رہی ہے، چلدیا چلدیا مغرب دا ویلا ہویا، اذان مغرب ہوئی، خیمے دے اندر پردے داراں نے نماز مغرب پڑھی ہے۔ جب مغرب دی نماز پڑھی حضرت سکینہ اپنی پھوپھی حضرت زینب دے کول کھڑیاں نے، ایک بی بی پانی دا پیالہ لے کے آئی، حضرت زینب نے جدوں سلام پھیریا او پیالہ پانی دا لیان والی بی بی نے آکھیا اے ثانیہ زہرا، اے فاطمہ الزہرا دی لفظ ذکر، اے پانی دا پیالہ لے کے آئیاں، اے پانی قبول فرما لو۔ آپ نے فرمایا نا نا میرا حسین پیاسا ٹر گیا، میرے اونا محمد پیاسے ٹر گئے، میرا قاسم پیاسا ٹر گیا، علی اکبر پیاسا ٹر گیا، علی اصغر پیاسا ٹر گیا، قاسم پیاسا ٹر گیا، عباس علمدار پیاسا ٹر گیا، ادھر پانی نہیں منگیا، اور پانی دی لوڑ نہیں ہے۔ اور بی بی نے آکھیا اے بی بی جان میں کوئی اور نہیں ہاں، آقا حسین دے قدماں تے قربان ہون والا حضرت ہور جنہیں سب تو پہلے قربانی دیتی ہے، میں اودی بیوی ہاں، میرے شوہر سے قربان ہو کے کربلا دے اندر اپنا حصہ پا لیا ہے، میرے کولوں پانی قبول فرما لو، میرا بھی حصہ پہ جائے گا۔ میرے کریم نبی دے پیارے غلاموں، حضرت سیدہ پاک نے پانی قبول فرمایا، تے پانی پین لگیا خیال آیا میری سکینہ پیاسی ہے، بیمار زین العابدین پیاسا ہے، پانی لیا حضرت سکینہ نو دیتا، سکینہ کہہ دیا نے پھوپھی جان میرا بھائی زین العابدین بیمار ہے، میرا ویر عابد بیمار ہے، پانی انہوں دے چھوڑو۔ حضرت زینب نے پانی لیا، امام زین العابدین دے کول آئیا، آ کے کہن لگیا بیٹا زین العابدین تیرے لئی پانی لے کے آئیا۔ امام زین العابدین نے آکھیا پھوپھی جان جڑے چھوٹے نے انہاں نوں پیاس زیادہ لگی ہے، اے چھوٹیاں نوں پانی پلاو، سکینہ چھوٹی ہے انہوں پانی دے دیو۔ حضرت سیدہ زینب پانی لے کے ہتھیاں نے حضرت سکینہ نوں فرمایا بیٹی پانی تو پی لے۔ حضرت سکینہ کہہ دیا نے پھوپھی میرے ویر نے کیوں نہیں پیتا؟ فرمایا بیٹی تیرا ویر کہندا ہے پہلے چھوٹے
چھوٹیا نہیں پینا ہے. پھر میں علی اصغر کو پیار کیا. حضرت سیدہ زینب نے فرمایا بیٹی کملی میں تیرا ویر علی اصغر جام کوثر پی رہا ہے. حوض کوثر سے کھڑو کے کوثر دے جام پی رہا ہے. آ پانی تو پی لے. حضرت سیدہ سکینہ چل دیا نے دوڑ دیا نے کہہ دیا نے نہیں نہیں میں اپنے ویر کو پانی پلانا ہے. لیکن کی جانے 6 مہینے علی اصغر بھی شہید ہو گیا ہے. وہ شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بینا. وہ جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. حضرت سکینہ دوڑیاں ڈگ پیا. پانی والا پیالہ بھی ڈگ پیا. پانی کربلا دی زمین پی گئی. حضرت سکینہ روندیاں ہوئیاں واپس آ گئیاں. حضرت سیدہ زینب مصلی تے بیٹھیاں نے اللہ دی عبادت کے اندر مصروف نے. تھوڑی دیر گزری خیال آیا کہ جب آقا حسین میدان کربو بلاول جان لگے سی آخری گل کر کے گئے سی کہ اے زینب میری سکینہ دا خیال رکھنا ہے. تے میں ہاتھ بن کے آکھیا ویرا گھبرانا سکینہ دا خیال میں کراں گی. سکینہ دی پرورش میں کراں گی. جدوں خیال آیا اے گل دماغ دے اندر جدوں گونجی ہے حضرت زینب مصلی تو اٹھیاں نے سد ماریا بیٹی سکینہ لیکن جواب نہیں آیا. دوڑ کے دوجے خیمے ول گئیاں تے سد ماریا بیٹی سکینہ لیکن جواب نہیں آیا. اندھیرا بھی چھا گیا. تاریکی ہے اندھیرا ہے. سد مار دیا نے لیکن جواب نہیں آندا. حضرت زینب سارے خیمیاں وچ ویکھیا بڑے سد مارے لیکن حضرت سکینہ نظر نہیں آ رہی. حضرت زینب فرما دیا نے مینوں انج لگدا ہے جویں میرا کلیجہ منہ والوں باہر آ رہا ہے. حضرت زینب دوڑیاں میدان کربو بلا وچ آئیاں تے آ کے کی ویکھیا حضرت سکینہ امام علی مقام دے قدماں دے اوتے سر رکھ کے ستیاں پیاں نے. آ کے جگایا بیٹی سکینہ کی گل ہے. عرض کیتی پھپھی جان میں نیند آئی سی میں اپنے ابو کو لا گئی. نیند آئی میں اپنے ابو کو لا گئی. تے حضرت زینب نے فرمایا بیٹی قدماں وچ ستی ہوئی ہے کی گل ہے. تے عرض کیتی پھپھی جان تانوں پتہ ہے نا میں جدوں بھی ستیاں اپنے بابا دے سینے تے ستیاں. اج میں جدوں اپنے بابا دے کول سون آئی میرے قریب نبی دے غلاموں حضرت سکینہ فرما دیا نے جدوں میں سمن واسطے آئی تے کی ویکھیا میرے بابا جان دا جڑا سینہ ہے اے تیراں دے نال چھلنی ہو گیا ہے. تے سون دی جگہ کوئی نہیں. میں بابا جان دے قدماں دے وچ سر رکھ کے سو گئی ہاں. مینوں نیند آ گئی. حضرت زینب نے جناب سکینہ نو اٹھایا. اٹھا کے فرمایا بیٹی سکینہ اج تو بعد تو میرے کول سونا ہے. لے کے آیا حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سلایا. شادی پڑھی گئی. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے خیال آیا
ایک مورخ نے لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمیں شہادتاں ہوندیاں گئیاں آپ شہداء دیاں لاشاں نو دفن کر دے اور بعض مورخین نے لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگلے مجاہد نو بھیجن دی تیاری وچ مصروف ہوندے تو اس مصروفیت دی بنا تے آقا حسین کسے شہید نو دفن نہیں کر سکے اللہ اکبر رات دا اندھیرا چھا گیا عشاء دی نماز پڑھی جا چکی لوگ اپنے بستر تے آرام کر رہے ہیں لیکن نبی دی دوسری نو خیال آیا کہ جنگل دے اندر کوئی موذی جانور آ کے شہداء دی لاشاں دے حملہ نہ کرے کوئی تکلیف نہ دے کوئی دکھ نہ دے جو ہی یہ خیال آیا نا حضرت ثانی زہرا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے مولا علی شیر خدا والی تلوار ہاتھ میں چھلئی تلوار اٹھا کے نا پردہ چہرے تے پایا تے باہر میدان کرب و بلا دے اندر آپ لاشاں دے پہرے واسطے آپ دا نام ہے زینب کی نام ہے بولو زینب اور فارسی دے اندر زین ادا مطلب ہوندہ ہے باپ جیسی کی مطلب ہوندہ ہے باپ جیسی سیدہ زینب دا باپ پتہ کیڑا مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باپ علی شیر خدا ہے تے پھر بیٹی زینب باپ ورگی نہ شیر ہوئے تے اور کی ہوئے پنجابی بچ کہندے ہو نا کہ شیراں دی اولاد شیر ہی ہوندی ہے نا تے نام کی ہے زینب کی نام زینب باپ جیسی تلوار اٹھائی بار پہرے سے آ گئی کہ کدے کوئی انہا لاشا بے حرمتی نہ کر دے کوئی بے ادبی تے گستاخی نہ آکے کر دے حضرت سیدہ زینب پیرا پیا دے دیا نے رات دا پچھلا پیر ہویا کی میں کیا ایک گھوڑا سوار چہرے تے برقع پایا ہویا چہرے تے حجاب پہنیا ہویا گھوڑے تے سوار آ رہا ہے سیدہ پاک نے فرمایا آن والے کون خبردار کے ریانی پیچھے مڑتا تنو پتہ نہیں نبی کریم دے خاندان دیا لاشا پہچانے نبی کریم دا خاندان آرام کر رہا ہے پیچھے واپس چلا جا لیکن گھوڑے سوار اگے آ رہا ہے سیدہ زینب نے فرمایا آن والے کی گل کون کیویں آیا ہے کیویں اگے ٹریا آ رہا ہے میں کہہ رہی ہاں جا واپس چلا جا اس گھوڑے سوار نے آکھیا زینب بیٹی آقی دی لاش ہے جواب دیتا اے میرے ویر حسین دی لاش ہے پوچھیا آقی دی لاش ہے اے میرے بیٹے انہوں محمد دی لاشا نے آقی دی لاش ہے اے علی اکبر دی لاش ہے آقی دی لاش ہے اے قاسم دی لاش ہے اے علی اصغر آرام کر رہا ہے عباس علمدار آرام کر رہے ہیں اے ابو بکر ابن علی آرام کر رہے ہیں اے عمر ابن علی آرام کر رہے ہیں اے عثمان ابن علی آرام کر رہے ہیں اے نبی کریم دا خاندان ہے نبی کریم دا خاندان آرام کر رہا ہے سیدہ زینب نے فرمایا اے نام نادا آن محمد حضرت زینب دے دو بیٹے جڑے میدان کرب و بلا دے اندر شہید ہوئے ایک دا نام آن ہے دوجے دا نام محمد ایک آن دوجا گیڑا دو بیٹے اشارہ کر کے کہہ دیا نے اے نام نانا آن محمد تے دو میں میرے بچے حسین دی جوڑی تے
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو میرے مصطفیٰ نے نا بوتل دے اندر مٹی پکڑائی اور فرمایا کہ اے ام سلمہ لبیک یا رسول اللہ آقا حکم فرمایا اے مٹی سام کے رکھ لے جدوں اے مٹی خون بن جائے نا سمجھ لینا میرے اس نواسے حسین دی شہادت ہوگی اے جامعہ ترمذی اچھا ایک گل مینوں دسو یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بیویاں اور بھی نے بیویاں بولو یار بول دے نہیں حضور دیاں اور بھی ازواج مطہرات لیکن مٹی کنوں پکڑائی حضرت ام سلمان کنوں پکڑائی حضرت ام اچھی بولو یار آقا حسین دی بارگاہ دے وچ تہاڈی بھی حاضری لگ جائے مٹی کنوں پکڑائی حضرت ام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے کسی اور کو نہیں پڑھائی حضرت ام سلمان کو کیوں پڑھائی حضور گل کی ہے وجہ کی ہے حضرت ام سلمان کو کیوں دیتی حضور جان دے سکتے کہ جدو میرے نواسے حسین دی شہید شہادت ہونی ہے نا وہ تو میری بیویاں دے وچ حضرت ام سلمہ ہی ہوئے گی جڑی دنیا دے اندر موجود ہوئے گی جان دے کہ ام سلمہ ہی تو موجود ہوئے گی اس لیے حضرت ام المومنین ام سلمہ نو مٹی دی تو پتہ لگدا ہے نا کہ حضور آن والے حالات کو جان دے اے تو پتہ لگدا ہے نا کہ میرے رب نے میرے مصطفیٰ نو علم دے خزانے عطا فرمائے پڑھیے پھر قرآن ہے بولو سے پڑھا نا اللہ دا قرآن فرماندا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ دا قرآن فرماندا کملی والے دنیا کائنات دا کوئی علم بھی ایسا نہیں ہے جیڑا تینوں عطا نہیں کیتا سارے علم سونیا تواڈے سینے دے اندر ایسا محفوظ کر چھوڑے اور دوسرے مقام سے اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب غیب دی گل دسن لگیا کنجوسی کردا ہی نہیں ہے غیب دی گل دسن لگیا بولو یا اللہ جڑا بولے وہ مدینے جائے جڑا نہ بولے وہ ایک سال پہلیاں تو بعد جائے میرا نبی غیب دی گل دسن لگیا کنجوسی نہیں کرنا ایک قرآن فرمان کہ ان مٹی حضرت ام سلمہ نو عطا کرنا اس بات دی علامت ہے نا کہ میرے مصطفیٰ سب جانتے ہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک کہ میرے مصطفیٰ نے نماز فجر پڑھائی نماز فجر تو بعد حضور منبر پاک دے اوپر جلوہ کار ہوئے حضور دے صحابہ فرماندے نے حضور منبر تے چڑھ کے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے سب کچھ بیان فرما رہے ہیں بیان کرتے رہے حتیٰ کہ زور دی نماز کا وقت ہویا حضور نے منبر تو اتر کے زور دی نماز پڑھائی زور دی نماز پڑھا کے حضور پھر منبر دے اوپر جلوہ کار ہوئے حضور پھر قیامت تک ہونے والے حالات بیان فرما رہے ہیں حتیٰ کہ عصر دی نماز کا ویلا ہویا عصر دی نماز پڑھ کے حضور علیہ السلام پھر قیامت تک ہونے والے احوال و واقعات بیان فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام نے شام تک جو کچھ ہونا ہے جو کچھ ہو چکا ہے میرے مصطفیٰ نے سب کچھ بیان فرما چھوڑے جدو سب کچھ جو ہویا جو ہونا ہے میرے مصطفیٰ نے دس دیتا ہے صحیح بخاری دی حدیث ہے میں یار دسو کیڑی گل ہے جیڑی میرے مصطفیٰ تو چھپی ہوئی ہے جدو کچھ چھپیا نہیں ہویا تو شہادت حسین میرے مصطفیٰ تو چھپی سی
نہیں نا میرے مصطفیٰ نے تاریخ گواہ کدے ایک واری بھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ میرے حسین نو میدان کرب و بلا دے اندر شہادت تو بچاوی. حضور نے ایک وار بھی دعا نہیں کی تھی. مولا علی شیر خدا نو بھی پتا سی, سیدہ فاطمہ الزہرا نو بھی پتا سی, امام حسن مجتبی نو بھی پتا ہے, لیکن دعا نہیں کی تھی. کیوں؟ اس لئی اللہ اکبر کہ کتے حسین میدان کرب و بلا دے اندر امتحان عشق دے وچوں فیل نہ ہو جائے. نواز رسول امتحان عشق دے وچوں فیل نہ ہو جائے. مدینہ پاک دے اندر نا گورنر مروان بن حکم کی نام سی مروان بن حکم ایک واری امام زین العابدین کربلا دے وچوں بیڑیاں لگیاں تے دوجی واری ایک گورنر نے امام زین العابدین نو بیڑیاں پہنائیاں, ہاتھ کڑیاں لگائیاں, جیل خانے دے اندر بند کر دتا. امام زین العابدین دا ایک شاگرد سی امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ بھی جیل خانے دے اندر قید نے بند. امام زہری عرض کردے نے آقا امام زین العابدین دی بارگاہ وچ, آقا انہاں ظالماں نے تانوں بھی ہتھ کڑیاں لا دتیاں نے, تانوں بھی بیڑیاں پہنا دتیاں گئیاں, انہاں ظالماں نوں حیا نہیں آئی کہ رسول اللہ دے خاندان دا چشم و چراغ ہے. امام زین العابدین نے فرمایا زہری کیڑیاں گلاں کرنا. امام زین العابدین نے ہاتھ کڑیاں والے تے بیڑیاں دے والے غصے دے نال ویکھیا نا, وہ ساریاں ٹٹ گئیاں, وہ ساریاں بولو یار ٹٹ گئیاں. امام زہری کہنے لگے حضور تہاڈا مقام ہے, اتنا بڑا مقام ہے کہ انہاں ول کاوڑ نال ویکھیا جے تے اے ٹٹ گئیاں نے تے میدان کرب و بلا دے اندر سارے پیاسے ہی شہید ہو گئے. امام زین العابدین نے فرمایا زہری اے تیری تے میری گل ہے, بولو تیری تے میری گل ہے. فرمایا میدان کرب و بلا دے اندر اوندی تے ساڈی گل سی, اوتھے اوندی تے ساڈی گل سی. پڑھیے قرآن, اللہ دا قرآن فرماندا ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ فرماندا ہے صبر کرنے والوں نوں تے اسی بغیر حساب کتاب دی اجر عطا کرنے ہیں. امام زین العابدین نے فرمایا زہری تینوں پتہ نہیں اے تیری تے میری گل اوتے اودے نال گل سی. آؤ میرے کریم نبی دے غلاموں, حضرت ام سلمہ فرما دیا نے اے مومنا جدو امام حسین پاک دی شہادت ہوئی آپ فرما دیا نے مینوں خواب آئی, میں خواب دے وچ ویکھیا رسول اللہ علیہ السلام گھوڑے تے سوار نے, چہرہ مبارک تے داڑھی مبارک گرد و غبار دے نال آلودے. میں عرض کیتی آقا کی گل پریشان کیوں جے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اے ام سلمہ میرے بیٹے حسین نو شہید کر دتا گیا ہے, کتے حسین شہید ہویا ہے. میرے نبی نے فرمایا میں تو ہو کے آیا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میری آنکھ کھلی, میں دوڑی کہ ویکھاں او مٹی جڑی حضور نے عطا فرمائی سی. فرما دیا نے میں دوڑ کے گئی جا کے ویکھیا او مٹی جڑی رسول اللہ نے عطا فرمائی سی او مٹی خون بن چکی ہے. میں سمجھ گئی رسول اللہ علیہ السلام دا خواب وچ آنا اور مٹی دا خون بن جانا اس بات دی علامت ہے امام حسین دی شہادت ہو گئی ہے. اور حضور خواب دے وچ آنا تے حضور دا آنا بغیر ارادے تو نہیں ہوندا, لیکن تواڈے خواب دے وچ میں آواں
تواڈے خواب وچ میں آواں مینوں پتہ ہوئے گا کہ میں کسے دے خواب وچ آیا بولو یار کیوں ڈر کے بیٹھے ہو رب دے گھر دے وچ بیٹھے ہو کیوں نہیں بول دے ہو آقا حسین دے ذکر تے نہیں بولنا تے بولنا کدوں میرے پیر و مرشد حضور قبلہ پیر کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہوندے سن بٹ پوے او سونا جڑا کن کھائے تے بٹ پوے او زبان جڑی فضول ہوئی تے بڑی چلے لیکن اللہ رسول دے آل رسول دے ذکر تے نہ بولے ایک باری بولو نا ذرا ایک باری پھر ڈٹ کے بولو اب بس ہوں اتنے کام رکھے دینا میں کی عرض کر رہا یاد ہے ماشاءاللہ ایک باری پھر سبحان اللہ میرے قریب نبی کسی نے خواب دے وچ آویں تے بے ارادہ نہیں آندے میں کسی نے خواب دے وچ آواں نا مینوں نہیں پتہ ہوئے گا کہ میں کسی نے خواب وچ آواں تسی میرے خواب دے وچ جاؤ تانوں پتہ ہوئے گا نہیں ہوئے گا حضور کسی دے خواب دے وچ جان تے رسول اللہ علیہ السلام ارادہ تن جاندے نے حضور نو علم ہوندا ہے کہ میں فلاں دے خواب وچ جا رہا اے تے پوچھو نا امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے خواب کے اندر رسول اللہ علیہ السلام آئے حضور چادر بھی عطا فرما کے گئے امام بصیری نو شفا بھی عطا فرما کے گئے صبح جب اٹھے تے کی ویکھیا شفا یاب بھی ہو چکے ہیں جیڑی چادر مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ چادر بھی سراہنے پئی ہوئی ہے پتہ لگ گیا نا حضور کسی دے خواب دے وچ آویں تے بے ارادہ نہیں آندا ارادہ تن آندے حضرت ام سلمہ بھی جانتی سن حضور دا آنا اس بات دی علامت ہے کہ حضرت امام حسین دی شہادت ہو چکی ہے اللہ اکبر میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں 11 محرم الحرام دا دن چڑھیا اچھا ایک گل میں عرض کروں میدان کرب و بلا دے 2 چشم جید گواہ نے کتنے دو عینی گواہ ایک حضرت امام زین العابدین اور ایک حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ایک چشم دید گواہ نے اور امام زین العابدین فرماتے ہیں آنے ہونا بھی غم حسین ضروری ہے آندے ہو یا نہیں حسین دا غم ضروری ہے اور بیانا بھئی حسین دا غم ضروری ہے کہ حسین والا کام بھی ضروری ہے امام زین العابدین فرما دے رہے مدینہ پاک کو لے کے مکہ تک مکہ پاک کو لے کے کربلا تک کربلا کو لے کے کوفہ تک کوفہ کو لے کے دمشق تک دمشق کو لے کے پھر کربلا تک کربلا کو واپس پھر مدینہ پاک تک آپ فرما دے رہے اللہ دی عزت دی قسم میں اپنی پھپھی زینب نے ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ میری پھپھی زینب نے کدے تہجد کی نماز نہیں چھڑی ہو دسو بھائی حسین دا غم ضروری ہے تے حسین دا کام بھی ضروری ہے یا نہیں ہے تے آقا حسین دی شہادت ہوئی کیڑی حالت ہے بولو نماز دی حالت دے اندر صرف نماز دی حالت وچ نہیں سجدے دی حالت دے اندر سجدہ نماز دا اہم پہلو ہے نا سجدہ نماز دا اہم پہلو ہے کس حالت وچ شہادت ہوئی بولو دلے پہ گئے بھئی جنہوں شاکے ہو چپ رہے باقی تے بولو سجدہ وچ مطلب پھر اے ہے نا آقا حسین نے تیراں دی تلواراں دے سائے دے تھلے بھی نماز نہیں چھڑی اچھا تھوڑے جے بیمار ہو جائیے نا نماز گئی تھوڑا جے کچھ ہو جائے نماز گئی احساس ختم ہو گیا کئی تے بچارے ہونے جو پڑھ رہی نہیں پڑھن والے نہیں گل کرنا یہ جے پڑھن والے بھی کئی ہیں تھوڑے جے بیمار ہوئے نماز چھڑ دیتی بھئی نماز آقا حسین تو ود کے کون ہے تیراں دی بارش ہو رہی تلواراں دی بارش ہو رہی ایسی حالت وچ بھی نماز نہیں چھڑدے ادا مطلب یہ ہے نا کہ جیڑا ایسی حالت وچ بھی نماز نہ چھڑے وہ سانو سبق دے رہا نماز بڑی اہم شان
نماز بڑی اہم شے ہے، اس لیے نماز نہ چھڈی کرو۔ قیامت والے دن حقوق اللہ دے معاملات دے وچ سب تو پہلا جڑا سوال ہونا ہے نا وہ نماز دا سوال ہی ہونا ہے، اور حقوق العباد دے معاملات دے اندر جڑا پہلا سوال ہونا ہے وہ قتل دا سوال ہونا ہے۔ حقوق اللہ دے بارے کیڑا سوال پہلے، اس لیے نماز نہ چھڈی کرو۔ آؤ 11 محرم الحرام دا دن چڑھے، ظالماں نے نبی کریم علیہ السلام دے خاندان والوں کیا کہ کربلا دے وچ چلو اور ابن زیاد دے دربار دے وچ جانا ہے، اٹھاں تے سوار کیتا اور اٹھ بھی ننگے کوئی پلان نہیں، کوئی گدی نہیں، کچھ نہیں، ننگے اٹھاں تے بٹھایا تاکہ اٹھاں دی ہڈیاں وجدیاں رہن، بھی تکلیف ہوندی جائے۔ امام زین العابدین نے ہتھاں دے وچ ہاتھ گڑیاں پیراں دے اندر بیڑیاں لگا دتیاں گئیاں، ایک قافلہ ان کربلا تو کوفہ دے ول ابن زیاد دے دربار پر جا رہے ہیں، اٹھاں دے اوتے اگے امام زین العابدین دا اٹھ اور پیچھے بیبیاں بیٹھیاں نے، جیڑا اٹھ سب تو پیچھے ہے نا اس اٹھ دے اوتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیٹی، آپ دی صاحبزادی حضرت سیدہ سکینہ بیٹھی۔ ایک قافلہ ہم کربلا کوفہ دے ول جا رہے تے جدو کربلا چوں قافلہ باہر نکلیا نا، امام زین العابدین نے ویکھیا کہ ایک بندہ بکری نو ذبح کرن لگیا۔ کینو ذبح کرن لگیا؟ بولو، بکری نو ذبح کرن لگیا۔ امام زین العابدین گھوڑے پہ سوار نے تے سٹ مار کے فرمایا، او بکری نو ذبح کرن والیا اینو پانی پلایا او ذبح کرنے والے نے آکھیا حاضر مینوں مسئلہ یاد ہے، نبی کریم دا فرمان ہے جب جانور ذبح کرن لگو انہاں نوں چارہ بھی کھلا لیا کرو، انہاں نوں پانی بھی پلا لیا کرو۔ میں اپنی بکری نوں چارہ بھی کھلایا ہے، پانی بھی پلا لیا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، اے ظالمو، جانور ذبح کرن لگیا انہاں نوں پانی بھی پلاندے ہو، چارہ بھی کھلاندے ہو، پر نبی دا خاندان ذبح کرن لگیا 3 دن پہلے ہی پانی بند کر چھوڑ دے ہو۔ فرمایا کہ نبی دا خاندان ذبح کرن لگا، دونوں مسئلے یاد نہیں۔ طواف کعبہ ہو رہا سی، صحیح بخاری دی حدیث ہے، طواف کعبہ ہو رہا سی، ایک بندے نے سوال پوچھا، سوال حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، کہنے لگا کہ حضور احرام دی حالت دے اندر جب احرام کرنے ہوئے ادو اگر مچھر یا مکھی مار لینی جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، اوے تو کتھوں دا رہن والا ہے؟ یہ فرمایا کتھوں دا رہن والا ہے؟ نے کہا میں کوفہ دے رہن والا۔ آپ نے فرمایا تینوں حیا نہیں آئی؟ مکھی تے مچھر احرام دی حالت دے اندر مارن دا مسئلہ پوچھ رہے ہو، نبی دے خاندان نوں ذبح کرن لگیا مسئلے یاد نہیں آئے سی؟ آؤ میرے کریم نبی دے غلاموں، ایک قافلہ چلدا جا رہا ہے، ایک قافلہ چلدا جا رہا ہے، چل دیا موصل دے بازار دے وچوں قافلے دا گزر ہویا، جب اتھوں گزر ہویا ایک بابا دوڑدا آیا، 70 تو 75 سال دی عمر دا بابا ہے، دوڑ کے آیا امام زین العابدین نوں ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگا، پتر زین العابدین
ایک قافلہ چلدا جا رہا ہے، چلدیا کی ہویا سامنے تو بی بی دوڑ دی آئی، او دے ایک ہاتھ دے وچ پانی ہے، دوجے ہاتھ دے وچ سکیاں روٹیاں نے، دوڑ کے آئی یزیدی لشکر نو کہن لگی اے جڑے پیچھے قیدی آ رہے نے انہاں دا سپاہ سالار کیڑا ہے؟ یزیدیاں نے آکھیا انہاں دے اندر ایک بی بی ہے جدا نام حضرت زینب ہے، او انہاں دی سپاہ سالار ہے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں او بی بی آئی حضرت سیدہ زینب دے کول آئی، آگے سلام بلایا، سیدہ پاک نے جواب دیتا، او کہن لگی بی بی جان اے پانی بھی قبول فرما لو، اے سکیاں روٹیاں بھی قبول فرما لو، میں غریب ہاں، میں مسکین ہاں، میرے کو جو ہو سکے او میں لے آئی ہاں، تساں قبول فرما لو۔ حضرت سیدہ زینب نے جب دیکھا نا کہ مائی پانی بھی لے کے آئی، روٹی بھی لے کے آئی، آپ نے سمجھا شاید صدقہ لے کے آئی ہے، آپ نے فرمایا بی بی اسی منگن والے نہیں، اسی تے ونڈن والے ہیں۔ کی فرمایا؟ اسی منگن والے نہیں، اسی تے ونڈن والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پتہ حضرت زینب مدینہ پاک دے اندر سب تو امیر ترین عورت حضرت زینب، مدینہ پاک دے اندر انہاں دا شوہر سی نا حضرت عبداللہ بن جعفر تیار، مدینہ پاک دے سب تو بڑے تاجر سن حضرت عبداللہ بن جعفر تیار، اور جتنا کما کے لے آنا نا حضرت زینب نے سارا صدقہ کر دینا، اللہ دی راہ تے سب کچھ تقسیم کر دینا۔ ایک دن حضرت امام حسین پاک نے کیا مدینہ پاک کے اندر ہی کہ بہن زینب میرا بھائی عبداللہ جو کچھ بھی لے کے آندے نا وہ سارا ہی اللہ دے راستے تے تقسیم کر دینی ہو، اپنے بچیاں واسطے بھی کچھ بچا کے رکھ لیا کرو۔ حضرت زینب نے پتہ کی جواب دیتا؟ اپنے جواب دیتا ویر حسین مینوں تے لگدا ہے کہ رب تعالی مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے ہے۔ اس گل تے اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ سچ تانوں تقریر فری لبدی نہ کان ہی بول دے، ایک باری پھر بولو نا، یہ آل رسول دی سخاوت ہے، ایک باری سبحان اللہ بولو۔ حضرت سیدہ پاک نے فرمایا بی بی اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں، فرمایا سانو صدقہ جائز نہیں ہے۔ اس بی بی نے آکھیا بیٹی میں صدقہ لے کے نہیں آئی۔ اچھا جی صدقہ لے کے نہیں آئی تو پھر کی ہے؟ کہنے لگی کہ میں مدینے پاک رہندی ہوندی سا، ہائے ہائے اللہ دی قسم ایمان تازہ ہو جاسی، بولو نا۔ کہنے لگی بی بی بیٹی میں مدینے رہی ہاں، میری جوانی دا ویلا مدینہ پاک دے وچ گزریا، مدینہ دے وچ ایک بی بی رہندی سی جیڑی رسول اللہ دی بیٹی سی جدا نام فاطمہ سی۔ میں حضرت فاطمہ دے گھر نوکرانی بن کے رہی ہاں، حضرت فاطمہ دی نوکر بن کے رہی ہاں، انہاں دے گھر دے کم میں کردی رہی ہاں، میں انہاں دے گھر دے جھاڑو پھیردی رہی ہاں، برتن میں دھوندی رہی ہاں، انہاں دے کپڑے میں دھوندی رہی ہاں، انہاں دا حکم میں منتی رہی ہاں۔ حضرت زینب نے فرمایا اے بی بی ذرا مدینے والی فاطمہ دی کوئی گل سنا دے۔ جب پردیس دے وچ اما جان دا کنال عمل والی بی بی ملی نا اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے تے رو کے کہن لگیاں بی بی مدینے والی فاطمہ دی کوئی گل سنا دے۔ او بی بی نے آکھیا بیٹی مدینے والی فاطمہ دی کیڑی گل سناواں؟ او دی ایک بیٹی ہوندی سی، او جھولے وچ ہوندی سی، اونوں میں جھولا جھلاندی سا۔ سیدہ زینب نے فرمایا او سیدہ فاطمہ دی بیٹی دا نام کی سی؟ کہن لگی او دا نام زینب سی۔
اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ بی بی ذرا میرے ویکھنا۔ اس بی بی نے جب سیدہ زینب دے ول ویکھیا تے چیخ مار کے کہن لگی بیٹی تو کون ہے؟ تیرے وچوں مینوں اس فاطمہ دی خوشبو پئی آندی ہے، تیرے وچوں فاطمہ دی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا کہ اے بی بی جڑی زینب نو جھولا جھلا دی رہی ہے او زینب میں فاطمہ الزہرا دی دور نظر مولا علی دی لقت جگر او زینب میں اس بی بی نے ہاتھ بننے کہنے لگی بیٹی اے کی حال بنا ہے؟ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا اماں نہ پوچھ کی حال ہے، وہی حال ہے جڑے حال وچ میرا رب راضی او جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں غلام فریدا کدے مل جائے ماہی کہ میں رو حال سنا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کے غلاموں کہ داستان بہت لمبی داستان ہے۔ کہہ لو کہ امام حسین پاک دی شہادت تک ایک کربلا ہے، امام حسین دی شہادت کے بعد دوسری کربلا ہے۔ اگلے جمعے تے جتھے گل چھڑدا پیا ایتھوں اگے میں شروع کراں گا تے میں اگے دس دتا ہے نا اج دے گفتگو دا پیغام میں دس دتا ہے نا جے حسین پاک والا غم ضروری ہے تے حسین پاک والا کام بھی ضروری ہے۔ اللہ کریم حضور دی آل دی محبت نصیب فرمائے۔